بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چین نے پاکستان کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کرنے سے انکار کر دیا کہ گریز کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک جمہوری حکومت نہیں آئے، باقاعدہ منتخب حکومت نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گوہر اعجاز صاحب گئے تھے وزیر تجارت چین کے دورے پر، ان کے ساتھ جو بزنس مین آئے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 21 دسمبر تک روک دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بلے کا نشان کا اور کہ پارٹی کے الیکشن پی ٹی آئی کے اندرونی اور بلے کے نشان پہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اور پاکستان بار ایسوسی ایشن نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اب اس میں کیا سرائیاں بہت ہو رہی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سیال کوٹ میں جو دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی، ڈار صاحب کی عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے دوسری بار ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا جب ان کے بیٹے گھر پہ نہیں تھے، اس میں بہت قلق کا اظہار، پورے ملک میں ایک غم کی لہر ہے اور غصے کی لہر ہے، اور ایک 6 سالہ بچے کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، وہ صحیح ہیں نہیں ہیں۔ کوئی عدالتی نظام ہوتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا، پولیس کی چراگاہ نہ بنا دیتے اور کوئی عدالتی نظام ہوتا تو یہ چیزیں سے بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے ان لوگوں کو جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمدردی بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی نے ایک بیان جاری کیا، سرکاری طور پر اپنے امیدواروں سے کہا ہے کہ نہایت احتیاط کے ساتھ وہ جائیں، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے کہ کاغذات نامزدگی لینے کے لیے لوگ گئے اور انہیں کاغذات نہیں دیے گئے۔ احتیاط سے وکیل کا انتخاب کریں اور احتیاط سے تائید کنندہ کا، اور وہ بھی وکیل ہونے چاہیے، اور اس کے خاندان کو کی حفاظت کا بندوبست کریں، کہیں منتقل کریں یا حفاظت کا بندوبست کریں۔ صنم جاوید کے والد صاحب نے کہا ہے کہ پاور آف اٹارنی نہیں دے رہے، ان کو کاغذات داخل کرنے نہیں دے رہے، وہ مریم نواز کے خلاف، محترمہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ 3-4 اور آدمی پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقریباً ہر امیدوار سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے چھوڑ دے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب حکمت عملی ہے جو ناقابل فہم ہے۔ اس کا فائدہ تو مسلسل عمران خان کو پہنچ رہا ہے، اس کی مظلومیت کا تاثر اجاگر ہو رہا ہے۔ وہ جلسے سے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کتنے لوگوں نے اسے سنا ہے۔ نواز شریف صاحب متحرک ہیں نہیں اور ابھی ان کی اہلیت کے مراحل باقی ہیں، تو کیا ہوگا ان کا؟ مولانا 5 سیٹیں مانگ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت 7 قومی اسمبلی کی اور 14 ان کے فرزند سالک صاحب، تو مولانا فضل الرحمان 5 سیٹیں پنجاب میں مانگ رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس میں؟ تو اس میں بعض لوگ تو الیکشن کے التوا کا اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ کون لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس پہ بات کر لیں جناب، جو ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کو، ذرائع کا کہنا ہے، اور بہت پولائٹ سفارتی لینگویج ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت سنگین معاملہ ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف زیادہ سنجیدہ اقدامات کرے گا۔ پاکستانی سرحد کے قریب 11 ایرانی سیکورٹی کونسل کے، ایرانی پولیس کے 11 آدمی مار ڈالے گئے ہیں، جہاں بحق ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ حکومت پاکستان تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ظاہر ہے۔ حکومت پاکستان کی تو کبھی یہ پالیسی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے 1012 میں غالباً جنرل راحیل شریف تھے، اور میرا خیال ہے زرداری صاحب تھے صدر، جیلانی صاحب تھے، یا پرویز سربراہی تھے، عبد المالک ریگی ایک تھا کریکٹر، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا امریکی ایما پر وہ کر رہا ہے، اور اس کو پکڑ کے ایران کے حوالے کر دیا تھا،
تو میں گیا اس وقت 2013 میں ایران، تو وہاں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو میں نے کہا ہم نے تو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا تھا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں تعلقات مثالی ہو گئے تھے، اور صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، عمران خان کا اس میں رول بڑا اہم تھا، بڑی تعریف پاکستان کی ایرانی میڈیا کرنے لگا تھا پہلی بار، مگر ایجنسیوں کا بھی کردار تھا، ظاہر ہے مستعد تھی، چوکنا تھی۔ اب آپ اگر معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، سیاست بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی بھی تو اہم ہے، اور دشمن کیا چاہتا ہے، موسٹ پروبیبلی انڈیا ہو سکتا ہے۔ وہیں سے آیا تھا نا وہ جاسوس جسے پکڑا گیا تھا، کلبھوشن یادیو نام تھا اس کا۔ تو وہ ظاہر ہے $500 ملین سالانہ اس پہ خرچ کرتا ہے۔ تو انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بہت سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی بلوچستان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، نسخہ وہی ہے جو جنرل بلال نے کراچی میں استعمال کیا تھا۔ دیکھیے اس میں اب کوئی رتی برابر شبہ نہیں ہے کہ راہ کے ساتھ تعاون کے ساتھ وہ کر رہا تھا الطاف حسین، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ جنرل بلال نے یہ کیا تھا، جنرل رضوان نے بھی بڑی محنت کی تھی، لیکن جنرل بلال نے یہ کیا تھا کہ کوئی شخص جو 100% یقینی ہے ٹیررسٹ، اسے نہیں چھوڑا جائے گا، یقینی ہے وہ کہ وہ قاتل ہے، اس میں نرمی کی۔ لیکن مشکوک آدمی کو پکڑنا، محض شبہ کی بنیاد پہ پکڑنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینا، تکلیف پہنچانا، مار ڈالنا اس سے زیادہ خطرناک ہے جتنا کہ 100 بے گناہوں کا بچ جانا ہے۔ بے گناہوں کو بچنا تو نہیں چاہیے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، لیکن صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی، پھر خراب ہو رہی ہے، ایک جلوس چل پڑا ہے اور اسے روکا گیا ہے پنجاب کی سرحد پہ، تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ پنجاب کو گالی پڑے گی۔ بنگال میں پنجاب کو گالی پڑتی تھی، اور پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو بڑا ماضی جو ہے وہ آپ کا آج کل زرداری صاحب، وہ وزیر داخلہ صاحب شامل ہو گئے ہیں اپنا پیپلز پارٹی میں، کہ وہ بڑی عظیم پارٹی ہے۔ یہ بھٹو صاحب نے ایکشن کیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوا تھا، بھٹو صاحب نے کیا تھا ایکشن، اور پہاڑوں پہ لوگ چڑھ گئے تھے۔ تو ماضی میں اتنی غلطی، پھر بعد میں انہوں نے زرداری صاحب نے تلافی کی کوشش کی، وہ بہرحال اچھا اقدام تھا جو بلوچستان کے لیے ایک خاص انہوں نے وہ منصوبہ بنایا، رکو مختص کی بلوچستان پیکج۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک جناب یہ معاملہ ہے سیالکوٹ والا، یہ تو نری تباہی ہے، نری۔ عمران خان صاحب سے میں نے کہا تھا جب وہاں خاتون لیڈر کو شامل کیا کہ پورا گجرانوالہ ڈویژن آپ نے کھو دیا، اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کا جو رویہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اب اس معاملے میں تو میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، بہرحال تاثر یہی ہے کہ بہت ظلم ہوا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا میرا گریبان پھاڑ ڈالا گیا، میری بہو کے کپڑے پھاڑ ڈالے گئے، پچھلی دفعہ لاکھوں روپے کا سامان اٹھا کے لے گئے، اس دفعہ بڑا توہین آمیز برتاؤ کیا، اور وہ خواجہ آصف پہ الزام لگاتی ہیں۔ اب خواجہ آصف ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ اور خواجہ صاحب غیر محتاط تو اتنے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی وجہ سے تنگ کیا جا رہا ہے، ایک وکیل صاحب پچھلے دنوں کر رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا یہ اوورسیز پاکستانی یہاں اپنی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں یورپ اور امریکہ سے، صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے وہ حامی ہیں عمران خان کے۔ بھائی کہیں آپ کے بھی حامی ہیں، نواز شریف بھی بڑے پاپولر لیڈر ہیں، ابھی بعض جگہ پہ ہو سکتے ہیں، اور پیسے تو بھیجتے ہیں مڈل ایسٹ والے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ یہاں پیسے وہ بھی بھیجتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی توقیر ہے، انہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اتنی توفیق تو خیر آپ کو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ان کو انکریج کریں، ان کو انسینٹیو دیں، ان کی دل جوئی کریں، تو کوئی ڈالر زیادہ بھیجیں۔ یہاں پاکستان میں عمران خان کے زمانے میں زیادہ آنے شروع ہوئے تھے، اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، میرا گھر 4-5 بلین ڈالر کا تو ہو ہی سکتا ہے، اور اس سے کتنا بڑا فرق پڑے گا؟ ایک ایک ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور اتنے بچگانہ اقدامات آپ کر رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ جو PIDCDE انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے کہا ہے کہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے
سلو کیا گیا، اس کو سست کیا گیا، انٹرنیٹ کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ملک کو تو برباد نہ کریں بھائی۔ آپ کی لڑائی عمران خان کے ساتھ ہے یا اس ملک کے غریبوں کا لہو پینا ہے؟ کتنی تکلیف لوگوں کو پہنچائیں گے؟ جو آپ نے اقدامات کیے اسمگلنگ روکنے کے لیے، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اور چیزوں کے لیے جو بھی کیا، اس سے جو فائدہ پہنچا تھا اس سے زیادہ نقصان تو اسے ایک واقعے میں ہو گیا۔ سمندر پار پاکستان ناراضگی بڑی، آپ کہتے وہ کر کیا لیں گے؟ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جو قریبی ممالک میں ان سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ جا سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو تاکید کر سکتے ہیں۔ بہت سو کے خاندان یہی ہیں، روپیہ بھیج سکتے ہیں وہ کہ ووٹر اپنا لے کے جاؤ گاڑیوں پہ۔ تو یہ تو بالکل پتہ نہیں، کوئی خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سرمایہ کاری دیکھیے نا، مثال کے طور پہ چودھری سرور کے ساتھ جو کیا گیا، بھائی وہ اختلافی سیاست اپنی جگہ، اگر انہیں آپ کو ان سے اختلاف ہے، انہیں آزادانہ سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ ان کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے لاہور میں، تو وہ مزید سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ملک کی معیشت اسی طرح تباہ ہوتی ہے، سیاست کی نظر تو نہیں کی جا سکتی معیشت۔ وہ برٹش پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، وہاں وہ صرف پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین میں، یورپی پارلیمنٹ میں وہ ان کو رسوخ ہے، انہوں نے ویلفیئر کی اسکیمیں لانچ کی۔ باقی ان کی سیاست اچھی تھی بری تھی، ان کی ذات کے بارے میں جو بھی رائے ہے، لیکن ان سے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے۔ جو دانا حکمران ہو گزرے ہیں تاریخ میں، رکن الدین بیبرس نے اپنا رومیوں کو نیوٹرل کر دیا تھا جب وہ تاتاریوں سے لڑ رہا تھا، اور تاتاریوں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس کے چنگیز خان کی اولاد میں سے، تو اس کے لیے حج بدل کیا خود، اور ایک لمبا طویل خط اسے لکھا۔ بجائے اس کے اتنے بڑے کرائسس میں آپ بچگانہ حرکتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن جب مصیبت آ پڑے تو پھر تو غیر ذمہ داری کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کا بتائے ہوئے راستے پر اگر آپ نون لیگ چلے گی تو یہ یاد رکھیں کہ نہ صرف ملک کی معیشت تباہ ہوگی، معاشرت تباہ ہوگی۔ پی ٹی آئی والے فرشتے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں مستقل طور پہ کہتا ہوں دشنام نہیں دلیل، دشنام نہیں دلیل، ورنہ مخالف ضد میں آتا ہے اور جو ہے وہ نتائج اس کے جو ہے وہ عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں، ملک کو بھگتنے پڑتے ہیں، ضد بڑھتی ہے۔ ہر حکمران جو ہے وہ رسوا ہو کر رخصت ہوا ہے، اور بعض منہ نہیں دکھا سکتے لوگوں کو۔ بعض لوگ تو بیرون ملک ہی رہے اور جب یہاں ہیں باہر نہیں نکل سکتے، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، تو اتنی دفعہ یہ حادثات پیش آئے ہیں، خود حکمران خاندانوں کو جانا پڑا ہے، اب بھی سمجھ نہیں آئی بات کی۔ خواجہ آصف صاحب کو روکنا ہوگا اگر وہ اس کے ذمہ دار، اور تحقیقات کے چیف جسٹس سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے ان کی والدہ نے، تو وہ خود تو بیرون ملک ہیں مگر ان سے رابطہ تو ہو سکتا ہے، 3 رکنی کمیٹی ہے، خود نوٹس لے سکتی ہے، اس کی برابر تحقیقات کرائیں۔ تو وہ انہوں نے کہا ان کی والدہ نے کہ بغیر پوچھے گھر میں گھس آئے اور کوئی وارنٹ نہیں اور کچھ نہیں، اور عثمان ڈار جو ہیں وہ آ گئے پھر پبلک میں، اور انہوں نے کہا لوگوں سے کہ یہ ماؤں بہنوں کی عزت کا معاملہ ہے، سیالکوٹ کے لوگ بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا ہے، اور بظاہر تاثر یہی ہے، کوئی تردید نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ گیلپ سے ایک سروے کرانا چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ اس واقعے کے کیا اثرات ہوئے ہیں، اور یہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے یا کسی اور سے سروے کرا لیں، ویسے تو گیلپ پہ انہیں اعتماد ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب جن عوامل کی وجہ سے الگ ہوئے تھے، خود انہوں نے مجھے بتایا نون لیگ سے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے میاں صاحب کی موجودگی میں جاوید ہاشمی کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بات نہیں سہ سکتا، تو اس نے کہا کہ میاں صاحب کس طرح کے لوگ آپ نے پال رکھے ہیں، اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیے تھے، اور اسی وجہ سے وہ برگشتہ ہوئے۔
ان سے شہباز شریف صاحب سے ناراض ہو گئے خواجہ صاحب، احسن اقبال سے ناراض ہو گئے، کبھی کسی سے ناراض ہو گئے، کبھی کسی سے بول چال بند ہے، کبھی کسی سے بول چال بند ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح نہیں چلائی جاتی، اس طرح تو ایک چھوٹا سا کاروبار نہیں چلایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سلامتی دو تاکہ تمہیں سلامتی دو۔ اور فرمایا کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خاندان ہے خدا کا، اور جو دوسروں کو رسوا کرے گا خود رسوا ہوگا۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے زندگی عدل پہ قائم ہے، اجتماعی زندگی۔ پولیس کی چراگاہ نہ بنائیں اس کو، یہ معاشرہ باہم متصادم رہے گا، انسانی صلاحیت امن میں اور آزادی میں پھلتی پھولتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اس پہ اگر خاموشی اختیار کی جائے گی اس ظلم پہ، امام زین العابدین نے کہا تھا کہ کوفہ ایک شہر نہیں، ایک خاموش گروہ کا نام ہے۔ ہر وہ شہر کوفہ ہے جہاں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں۔ اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی اہل کوفہ کی خاموشی پر۔ اس کو کوفہ بنانے کی کوشش نہ کریں بھائی جان۔ یحییٰ خان اور یہ حوث اقتدار جو ہے یہ لے بیٹھ جائے۔ یحییٰ خان اور بھٹو کی حوث اقتدار سے کیا ہوا تھا؟ ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اور بر صغیر کی تاریخ کا سبق کیا ہے؟ بندرا نائک کو قتل کیا گیا، مسز بندرا نائک سری لنکا کے وزیر اعظم بن گئی۔ سکھوں پہ گولڈن ٹیمپل پہ چڑھائی کی اندرا گاندھی نے، قتل ہو گئی۔ 5000 سکھ جو ہے وہ دہلی میں اس کے نتیجے میں مار ڈالے گئے۔ ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکے گی۔ وہاں سری لنکا میں خانہ جنگی راجیو گاندھی نے کرائی، سری لنکا سے وہ خاتون آئیں اور بم سے ان کو اڑا دیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے سختی کی اپنے لوگوں کے، ان کے ہم وطنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ بھٹو کو پھانسی دی گئی، پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کی وفات کے بعد وہ ان کی بے نظیر وزیر اعظم بن گئی، بے نظیر بھٹو قتل ہوئی، زرداری صاحب بن گئے صدر، 5 سال انہوں نے حکومت کی۔ تشدد کوئی طریقہ نہیں ہے، رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ الطاف حسین کا کیا ہوا؟ الطاف حسین ہٹلر اور مسولینی کا کیا ہوا؟ اور نپولین جیسے عظیم جنرل کا کیا ہوا؟ الطاف حسین تو خیر ایک چھوٹا سا پدو سا تھا، اپنا ہٹلر بننے کی کوشش کر رہا تھا، بلیک میلنگ کی۔ طاقت بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے جناب والا، یہ بوم رنگ ہے، بوم رنگ۔ یہ جہاں سے وہ آسٹریلیا ہتھیار ہے، جہاں پھینکا جاتا ہے وہیں لوٹ آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جناب ایک شفیق آرائیں صاحب دستبردار ہوئے ہیں، اور چہرے پہ ان پہ جو ہے وہ بے بسی اور لاچارگی تھی۔ لودھراں سے کے بعد پھر یہ لودھراں سے سرگودا سے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ افتخار گوندل اور لوگ بھی ہیں جی۔ تو ادھر جناب پنجاب بار لاہور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور اس نے مطالبہ کیا ہے پاکستان بار کونسل نے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہو جائیں۔ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ وہ تو یہ زیادہ تر مخالفین ہیں اس میں پی ٹی آئی کے، اور اعظم نذیر طارر صاحب کا گروپ ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو اعتراض تھا ہی، پی ٹی آئی کو تو شدید اعتراض تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ۔ تو میرا تو خیال ہے کہ استعفیٰ وہ نہیں دیں گے، لیکن بہرحال اس میں ایک اور تھیوری پیش کی جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم درست ہے یا نہیں، میں بھی قیاس کر سکتا ہوں، آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں، کہ الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ایک سابق سیکرٹری ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کون صاحب ہیں جو ٹی وی پہ جاتے ہیں اور اخبار میں مضمون لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک 58 ارب روپے کے خرچ کا متحمل نہیں ہو سکتا، الیکشن ملتوی ہونے چاہیے۔ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، نون لکھ کے اخبار میں یہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں ملتوی ہو جائیں، مولانا فضل الرحمان اعلانیہ کہہ چکے ہیں، زرداری صاحب نے کہا 4-5 ہفتے کے لیے۔
کہیں یہ قصہ تو نہیں ہے. تو کاغذات نہیں مل رہے ہیں امیدواروں کو بعض جگہ پہ. ایک واقعہ ہوا ہے، وکیل صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ آدمیوں کو بھیجا، تو وہاں رینجرز کے حالانکہ پولیس کے لوگ موجود تھے، سفید کپڑوں میں کچھ لوگ تھے. انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے بھیجا، یہ وہ کل آئیے گا. جی اسی پہ جناب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بیان جاری کیا ہے. شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جو الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر کے بھئی پی ٹی آئی عمران خان سے عمران خان تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے بانی سے مشورے کی اجازت دی جائے. تو ایک ممبر نے کہا کہ اب تو آپ کے چیئرمین اور ہیں، مگر وہ اجازت تو ان سے لینی ہوگی ہیں جی، تو ان سے مشورہ تو ظاہر ہے کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ درخواست دے دیں، اپنے اس پہ غور کریں گے. غور کرتے رہیں گے بیٹھے ہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو شجاعت صاحب تو اس پہ قائم ہیں جی 7 سیٹوں پہ. اور بلاول صاحب گئے لاہور بار میں تو وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے. بشرا بی بی پہ مقدمہ دائر ہو گیا ہے توشہ خانے کا، عمران خان پہ بھی تو ہے ہی. نواز شریف و زرداری صاحب پہ نہیں ہے جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں رولز وائلیٹ کر کے. کمال ہے جی، کیا انصاف ہے. اور وہ تو صاحبزادی بھی استعمال کری، محترمہ مریم نواز بھی استعمال کری. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہم سب نے لیا ہے اس میں سے، طائف لیے اور کوئی ایک نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کی گواہی موجود ہے. توہین الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان موجود ہے. اور کہتے ہیں جناب علی ظفر صاحب کے بلے کا نشان نہ ملا تو متبادل حکمت عملی موجود ہے. متبادل حکمت عملی کیا ہوگی جی؟ متبادل حکمت عملی سے جب آزاد امیدواروں کے طور پہ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا جناب. 12 کروڑ 85,85,000 ووٹر ہیں، 6 کروڑ خواتین ہیں، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اہم باتیں تو یہی تھیں، شاید کوئی رہ گئی ہو. ایک سروے کیا ہے سنو ٹی وی نے، یہ نہیں مجھے پتا جاری کیا یہ نہیں، کسی صاحب نے مجھے بتایا. تو اس میں 97% ووٹ ہیں عمران خان کے اور 1% ہیں پیپلز پارٹی کے اور 3% ہیں نواز شریف صاحب کے. یہ سروے صحیح تو نہیں ہے ظاہر ہے، کم از کم 16 سے 19-20% ووٹ تو ہیں نواز شریف صاحب کے. اس سے ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر جو ہے، ظاہر ہے کہ ذمہ دار آدمی نے سروے نہیں کیا، یہ حبیب اکرم صاحب کا نہیں ہے. تو کسی لوگوں کے دلوں میں اتنا غصہ بھر گیا ہے، اتنی نفرت بھر گئی ہے بعض لوگوں کے دلوں میں. لوگ 16 ماہ کی جو حکومت شہباز شریف صاحب نے کی ہے، ایسی حکومت کبھی آئی نہیں تھی. انسانوں کو جب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، بجلی کے جعلی بل، گیس میں 400 گنا اضافہ، 480% اضافہ، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہے. لوگوں کو اس نوبت تک نہ پہنچائیں کہ وہ کہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے. اقبال نے کہا تھا صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، غور فرمائیے تھوڑا سا غور، اور نہیں غور فرمائیں گے تو کوئی زیادہ مہلت نہیں ملے گی. وقت کے فرمان کو جو آدمی نہیں پڑھ سکتا، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، وقت انہیں روند کر گزر جایا کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.